ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے فیصلہ کیا اور تقدیر بنائی، خوشخبری دیا اور ڈرایا، اس کائنات کو میزان اور عدل پر قائم کیا اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہا فضل سے نوازا۔ میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جو اس کی زبردست حکمت اور خیرہ کن قدرت کے لائق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی رحمت و معرفت میں ہر ایک چیز کو وسیع ہے اور اپنی قدرت فیصلے میں ہر چیز کو محیط ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، سب سے بڑے پیمانہ اور سب سے روشن چراغ ہیں۔ اللہ کی رحمت سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کے معززین و پاک باز حال پر، قیادت و صلاحیت اور قدرت والے صحابہ کرام پر، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی جب تک گردش کرنے والے سیارے اور انگنت مخلوق تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور جان لو کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز اور روشنی دے گا جس کے ذریعے تم راہ یاب ہوگے اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے اس کائنات کو ایسے مضبوط قوانین ودیعت کیے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ خوشبخت عقل مند وہ ہے جو ان الہی ضابطوں کی شناخت کرے تاکہ اس کے مطابق عمل کرے اور اس سے نہ تو ٹکرائے اور نہ ہی اس کی مخالفت کرے۔ نتیجتاً وہ اس دنیا میں قابل قدر، خوشبخت، کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نعمتیں اور اجر ہوں۔ ان عظیم سنتوں میں سے ایک سنت وہ ہے جس کا لوگوں کی زندگی، حقوق اور انجام میں بڑا اثر ہے۔ خبردار رہو، اور وہ سنت یہ ہے کہ بدلہ عمل کی جنس سے ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ یہ بڑی الہی سنت ہے اور اللہ کے عدل، حکمت اور لامحدود قدرت کی کرنوں میں سے ایک کرن ہے۔ ربانی بدلے کا یہ قانون اس کائنات میں عدل و انصاف اور اس پیمانے پر قائم ہے جو نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ کسی کی طرف داری کرتا ہے۔ اگر تم لوگ اپنے ظاہری و باطنی اور اپنے معاملات پر غور کریں گے تو پائیں گے کہ یہ سنت ان کی زندگی کے تمام معاملات میں جلوہ افروز ہے اور اللہ کے فیصلے و تقدیر کی باکمال حکمتوں کی ایک جز کو جان جائیں گے، اس لیے کہ نیکی ختم نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا اور قرض دینے والا مرتا نہیں، اور تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا دو گے ویسا بدلہ پاؤ گے۔ کیا یہ تعجب خیز نہیں کہ اللہ ایک فاحشہ پر رحم کرے، اس لیے کہ اس نے ایک ایسے جانور کو پانی پلا کر رحم کیا جو پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ اللہ قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دے اور وہ اس میں دھستا ہی رہے، اس لیے کہ اس نے سرکشی کی اور ظلم کیا اور وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا اور رب کے اوپر ان کے ایمان کو متزلزل کرتا۔ تم حیرت کرو گے کہ صحابہ کرام کو احد کے دن جو چیز لاحق ہوئی اس کی وجہ سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کہاں سے ہو گیا۔ چنانچہ اس پاک عادل و حکیم پروردگار کی طرف سے قطعی اور فیصلہ کن جواب آیا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ربانی قانون منصفانہ بدلے اور بندے کے عمل کے یکساں فضل کا محور ہے، اور یہ اس کے عمل کی ہی جنس سے ہے، اور یہ شریعت، قسمت اور زمان و مکان کے اعتبار سے خوب پایا جاتا ہے۔ اس پر اللہ کے کتاب کی 100 سے زیادہ آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ اسے ثابت کرنے اور دلوں میں اس کو راسخ کرنے کے تعلق سے احادیث کی بہتات ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اور کیا تم نے اللہ کے اس قول کو نہیں پڑھا کہ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکے گا؟
پے در پہ آیتوں اور بیان سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ مومنین اور متقین کو اچھی زندگی کے ذریعے بدلہ دیتا ہے اور پروردگار اپنی محبت، معرفت اور خوشی کا دروازہ کھولتا ہے اور ان کے معاملے کو آسان کرتا ہے، ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، انہیں نجات دیتا ہے، ان کی آل و اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے کافی ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں عزت و وقار سے نوازتا ہے۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اس کے ساتھ اخلاص برتا اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہا، تو اللہ اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دے گا اور آخرت میں سچی ناموری عطا کرے گا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا جو اللہ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں اور اپنے قول و عمل کے ذریعے بھلائی کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان کے ساتھ سچ میں ہوتا ہے اور ان کو علم و حکمت سے نوازتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور محبت، چاہت اور رحمت کے ساتھ دلوں کو اس کی طرف بڑھنے والا بنا دیتا ہے۔ جہاں تک اللہ کے کمزور، مظلوم اور شکست خوردہ بندوں کی بات ہے تو سنو اللہ ان کو کیسا بدلہ دیتا ہے، اور یہ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں۔ مسلمانوں، بہترین انجام اور خاتمہ بالخیر اچھے بدلے میں سے ہے۔ چنانچہ آپ انسان کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں اچھی، خوشگوار اور مسرت بخش زندگی گزار رہا ہے، اور وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی جوانی میں اپنے رب کی فرما برداری اور خوشنودی کی پاسداری کی تھی۔ چنانچہ اللہ نے بڑھاپے میں اس کی حفاظت فرمائی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تم اللہ کی پاسداری کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کی پاسداری کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس حدیث کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ کبھی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اسے تسلیم کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، تو اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے اچھا انجام ہوتا ہے، اور اللہ اس سے لی گئی چیز سے زیادہ اچھی چیز سے نوازتا ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے نصیحت حاصل کیجیے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کہ کس طرح سے انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے صبر کیا اور اس کے راستے میں دشواریوں کو برداشت کیا، تو اس کی وجہ سے ان کا انجام مسرت، شادمانی، گھنے ٹھنڈے سائے ہوئے، جبکہ لوگ ڈر، پریشانی اور جھلسا دینے والی دھوپ میں ہوں گے، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ جس نے نگاہ کو پست رکھا اور منع کردہ چیزوں سے اپنی زبان اور کان کی حفاظت کی، تو اللہ اس کو قلب و بصیرت کی روشنی عطا کرے گا، اس کے لیے فہم، علم اور درست بات کو کھول دے گا، جن کا ذائقہ اور خوشی منع کردہ چیزوں کے ذائقے سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ بندہ اللہ کی رضا پر مشتمل اچھی بات بولتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ جو اپنے والدین کی فرما برداری کرے اور صلہ رحمی کرے تو اسے اللہ اپنے رحم و کرم سے نوازتا ہے۔ جو مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ ہر مومن اور مومنہ کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ جو کسی مسلم کی صدر پوشی کرتا ہے اللہ اس کی صدر پوشی کرے گا، جس نے خرچ کیا اللہ اس پر خرچ کرے گا، جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور یہ تمام کا تمام اس ربانی قانون کے اثرات میں سے ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ بدلہ عمل کے جن سے ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بدلہ دیا کہ انہیں امام اور امت بنایا جن کی پیروی کی جائے گی، اور ان کو ایسا نور بنایا جس کے قول و عمل سے روشنی حاصل کی جائے گی، بعد اس کے کہ اللہ نے کئی باتوں کے ذریعے انہیں آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، اور اللہ نے ان کو صبر کرنے والا، بردبار، آہوزاری اور رجوع کرنے والا بنایا۔ اور یہ یوسف ہیں جنہیں بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں لاحق ہوئیں، جو بعد میں ان کے لیے حصول اقتدار کا سبب بنی، جو ان کے لیے ایک بہترین انجام تھا۔ اولین و آخرین کے سردار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی مصیبتوں سے آزمائے گئے۔ آپ نے اللہ کے لیے تمام مقامات عبودیت کو پورا کیا تو اللہ نے بھی انہیں مکمل و مزین کر دیا، دونوں جہان میں ان کے ذکر کو بلند کر دیا، دنیا اور آخرات کے تمام معزز مقامات میں ساری مخلوق کا امام بنا دیا۔
آپ کی پسندیدہ اور مخلص بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ نے جنت میں ایک گھر کی خوشخبری سنائی۔ اس کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے میں انہوں نے سبقت کیا، اس لیے اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں ان کو فوقیت ملی۔ جہاں نہ شور و غوغا ہوگا اور نہ تھکان ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے اور تعلق کو بہتر طور پر نبھایا اور اپنے مال اور جان سے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے حقوق کو بغیر کسی اکتاہٹ اور آزردگی، شور اور تھکان کے پورا کیا۔ دلائل و شواہد اور قصوں کی بہتات ہے، اس لیے کہ تمام لوگ یہ جان لیں گے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ اے مسلمانوں، اس الہی قانون کے انوکھے پہلو میں سے یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو بھلا دے اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور جو اپنے عمل سے شہرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق میں اس کی تشہیر کرتا ہے اور اس کو رسوا کرتا ہے اور حقیر بنا دیتا ہے۔ جس نے ریاکاری کی اللہ بھی اس کو دکھا دیتا ہے، جو مسلمانوں کے راز کی ٹوہ میں پڑتا ہے تو اللہ بھی اس کی ٹوہ میں رہتا ہے اور اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ جو صراط مستقیم سے بھٹکا تو اللہ بھی اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے لیے گمراہی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے تو اس کی زندگی تنگی اور پریشانی میں رہے گی۔ جو مومن مرد اور عورت کے لیے فتنہ، عذاب، قتل اور جلانے کا سبب بنے تو اللہ بھی اس کو بدبخت، ذلیل اور مبغوض بنا کر زیر کر دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ستم توڑا ہے اور پھر اس سے تائب نہیں ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلائے جانے کی سزا ہے۔ جس طرح منافقین اور مجرمین نے جب مومنوں کا مذاق اڑایا اور ان پر طعنہ کشی کی تو ان کے عمل کی وجہ سے بدلہ یہ ہوا کہ ہاں، آج قیامت کے دن اہل ایمان کافروں کے حال پر ہنس رہے ہیں، مسندوں تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کی شریعت اور اس کے احکام میں حیلہ سازی سے کام لیا، اپنی اور ظالموں کی خواہش کے زیر اثر انہیں بدل دیا اور ان میں تحریف کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی صورت و شکل کو بدل دیا اور ان کو ذلیل بندر کی طرح مسخ کر دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ نہ تو بھلائی کو بھلائی جانتے ہیں اور نہ برائی کو برائی، سوائے اس چیز کے جو ان کی خواہش نفس میں رچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مانعین زکوٰۃ کو ان کے پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر 3 داغوں سے داغے جانے کی وعید سنائی ہے۔ یہ داغ نہ ان کے برے عمل کا ان کے ارادے کے برخلاف بدلہ ہے۔ جس نے اللہ کی شریعت اور علم کو چھپایا اور اس سے توبہ نہیں کیا تو یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دیتے ہوئے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالے گا۔ جب ہم سزاؤں پر غور کرتے ہیں جنہیں اللہ نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے اس کے حکم سے سرکشی کی اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی، تو پاتے ہیں کہ یہ ان کے گناہ اور اعمال کے بالکل مناسب ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو قوم نوح، عاد، سمود، اصحاب ایکا، قوم لوط، فرعون اور قوم سبا وغیرہ کی ہلاکت کے بارے میں بتایا، آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے تو عیوب تھے، لیکن وہ جب دوسروں کی عیوب پر چپ رہے تو اللہ نے ان کی عیوب سے لوگوں کو چپ کرا دیا۔ وہ اس حال میں مرے کہ ان کا کوئی عیب نہیں تھا۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے تو عیوب نہیں تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کے عیوب کے بارے میں باتیں کی تو اللہ نے ان کے عیوب کو ظاہر کر دیا، چنانچہ وہ ان عیوب سے پہچانے جاتے رہے یہاں تک کہ مر گئے۔ ابراہیم نقی کا قول ہے کہ میں معیوب چیز کو دیکھتا ہوں لیکن میں اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے باز رہتا ہوں کہ مبادا اس جیسی چیز میں مبتلا ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو برکت عطا فرمائے اور تمام گناہوں کو معاف کرے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ بہت معاف کرنے والا، غفور الرحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے،
حق و صدق کے ساتھ اور ہر طرح کا عابدانہ اور غلامانہ شکر اسی کے لیے ہے، صدق و عدل کے اعتبار سے جس کے احکام مکمل ہیں۔ درود و سلام ہو ان پر جو یقین و حق کے ساتھ ہدایت دے کر بھیجے گئے، اور ان کے آل و اصحاب اور متبعین پر ہمیشہ ہمیشہ۔ درود و سلام کے بعد اے امت مسلمہ، تمام معاملات اور واقعات میں اس قانون کا احساس کرنا اور اسے سامنے رکھنا کہ بدلہ عمل کے جنس سے ہے، بندے کو اللہ کے عدل اور حکمت کا یقین دلاتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس سے کوئی بھی بھید پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ چیز بندے کو ابھارتی ہے کہ وہ اللہ سے خیر کی توقع کرے، چنانچہ وہ اس سے حسن ظن رکھتا ہے، اس کے رحم و کرم اور اچھے بدلے کی امید کرتا ہے اور اطمینان و خوشی کا احساس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ان قریب اسے پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ نہ تو پریشان ہوتا ہے اور نہ امید ہوتا ہے، اور اللہ اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جسے اللہ اچھا بدلہ دے تو وہ نہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہو اور نہ ہی فخر کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس سے مزید طلب کرے تاکہ یہ نعمت برقرار رہے۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ جس کو برا بدلہ ملا ہے وہ اللہ کی رحمت اور عفو درگزر سے مایوس نہ ہو، اسے چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے اور اللہ کی ناراضگی اور غضب سے دور رہے۔ مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہے اور توبہ کے ذریعے دور کی جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لے آئی تو اللہ نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی والا قانون تمام بنی نوع انسان کے لیے عام ہے، جو نہ کسی سے اعراض کرتا ہے اور نہ کسی کو مستثنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے مطابق مناسب وقت میں جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکش ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن ان کو چھوڑتا نہیں۔ کبھی کبھار وہ بے گناہوں کو قتل کر کے اور ان کا خون بہا کر خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نکلے، پھر اچانک اللہ کا قانون ان کو اس طرح دھر دبوچتا ہے جس کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی اس بددعا میں ہے جو انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کے سلسلے میں تھی۔ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اس کی قبولیت اور فرعون کی ہلاکت کی بیچ ہوئی، مفسرین کے مطابق اس میں 40 سال کا وقفہ لگا۔ مسلمانوں، یہ ربانی قانون اہل اسلام کو تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے پوری طرح سر تسلیم خم کریں۔ جس ذات کی حکمت نے عقل کو حیران کر دیا ہے، یہ اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ تمام بنی آدم اللہ کی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اور کائنات کے رونما ہونے والے واقعات کے لیے اس کی عجیب تدبیر اور قضاء و قدر کی اسرار کو کوئی نہیں پا سکتا۔ بعض لوگ کبھی اعتراض کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں اور کبھی شکایت کرتے ہیں جب وہ اللہ کی بعض تقدیروں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بعض کو ضائع کر دیتا ہے، کسی کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور دوسرے کے لیے بند کر دیتا ہے، عطا کرتا ہے اور روک دیتا ہے، آزماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، مالدار کرتا ہے اور فقیر کر دیتا ہے، اعزاز عطا کرتا ہے اور رسوا کر دیتا ہے، عزت عطا کرتا ہے اور ذلیل کر دیتا ہے۔ کہاں تک اے ابن آدم اللہ کی علم و حکمت کو جانو گے؟ اے ابن آدم، اگر تم نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے معاملے کو اس کے سپرد کر دیا اور تم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے، اللہ کے فرائض کو انجام دیا اور لایعنی چیزوں کو چھوڑ دیا، تو تم اپنے قلب کو راحت دو گے اور اپنی زندگی میں خوش رہو گے اور اپنے رب کے پاس قابل تعریف لوگوں میں ہوگے۔ اگر تم اپنی قسمت سے راضی نہیں ہوئے اور فرائض کو ضائع کر دیا، لایعنی چیزوں میں منہمک رہے، تو غم اور مصیبت تم کو گھیر لے گی، اللہ تعالیٰ تم سے رخ موڑ لے گا۔ دنیا میں
دنیا میں تم کو تمہاری قسمت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا اور تم اپنے رب کے نزدیک لائق مذمت رہو گے۔ اے ابن آدم، تمہارے اور اللہ کے درمیان گناہ اور خطایاں ہیں، اور تمہارے اور لوگوں کے درمیان لغزش اور شر فساد ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے اور تم سے درگزر کرے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس سے توبہ کر اور اس کے بندے سے درگزر کا معاملہ کر اور ان کو معاف کر، اس لیے کہ بدلہ عمل کی جنس سے ہے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے ابن آدم، چاہے جتنا ظلم کرو، تکبر کرو، گھمنڈ کرو، زیادتی کرو، اذیت دو، لیکن تم عدل الہی سے چھٹکارا نہیں پاؤ گے۔ بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، وہ ظالم کو پکڑے تو ظالم اس سے بھاگ نہیں سکتا، اور بدلہ تو عمل کے قبیل سے ہے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے ابن آدم، تم نے اگر اپنے والدین کی فرما برداری کی، صلہ رحمی کی، اپنے اہل و عیال پر رحم و کرم کیا، پوری طرح سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا تو تم اس کی مٹھاس اور ثواب کو پاؤ گے، تم اپنی آنکھوں سے اپنے کیے اور بھلائی کا بدلہ دیکھو گے۔ اگر تم نے انکار کیا، نافرمانی، زیادتی اور قطع رحمی سے کام لیا، حقد و حسد اور جھگڑے سے لوگوں کو اذیت دی، تو جان لو کہ بدلہ عمل کے قبیل سے ہے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے ابن آدم، جس نے اپنے کھانے کو پاک کیا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور جو گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرے وہ ایمان کی چاشنی کو پائے گا اور کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا اللہ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا، جو اللہ اور اپنے درمیان کے معاملے کو درست کرے گا اللہ اس کی اور لوگوں کے درمیان کی چیزوں کی اصلاح فرما دے گا۔ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس کے بدلے میں بہتر عطا کرے گا، اور اس کے چھوڑنے کا اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ بدلہ عمل کے قبیل سے ہے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اے لوگو، یہ وہ اعمال ہیں جنہیں اللہ شمار کرتا ہے اور لکھتا ہے۔ ان قریب تم ان کو قیامت کے دن اپنے اعمال کے صحیفے میں پڑھو گے، تو جس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے ساتھ شر کا معاملہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اس لیے کہ بدلہ عمل کے جنس سے ہے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ درود و سلام نازل ہو تمام لوگوں کے سردار پیارے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے صحابہ کرام پر، اور ان کے آل اولاد پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام بھیجتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جس نے اللہ پر کے رسول پر ایک بار درود بھیجا اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 خطا مٹائے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ان کے آل اولاد پاک باز آل اولاد پہ درود و سلام نازل ہو، اور ان کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام لوگوں پہ درود و سلام نازل ہو، اور ان کے تبع تابعین پہ۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور اپنے نیک بندوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، تمام جگہوں پہ مسلمانوں کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین، شام، عراق، یمن، تمام جگہوں پہ رب العالمین لوگ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، جس چیز سے تو راضی ہو ہمارے ولی امر کو اس چیز کی توفیق دے۔ اے اللہ، انہیں خیر کو کھولنے والا اور شر کو بند کرنے والا ملک بنا۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق عطا فرما، ہمارے درجات کو بلند کر اور ہم سے رخ نہ پھیر۔ اے اللہ، ہمارے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا، اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔